warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, as we speak today, ابھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں تو جنرل عاصم منیر نے 17th چیف آف آرمی اسٹاف کی کمانڈ سنبھال لی ہے اور ہم نے وہ تقریب دیکھی جس میں جنرل باجوہ نے سٹک جو تھی کمانڈ کی وہ حوالے کی جنرل عاصم منیر کے. یوزلی جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اس طرح کی تقریبات کو دیکھ کے جس میں ہم گارڈ آف آنر کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے چیفس کو اور وہ جو ڈرمز وغیرہ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے میوزک گارڈ کی، ایک بڑا پیشن ہوتا ہے ہمارے اندر بیکاز یہ مورال بوسٹنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں فار دا ہول نیشن. یہ دیکھنا کہ ہماری آرمڈ فورسز کتنی ڈسپلنڈ ہیں اور کس طریقے سے ہر چیز یہاں پر ہوتی ہے. بہت افسوس سے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دفعہ کیس ڈفرینٹ تھا. میرا فوکس اس سٹک پہ تھا اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ ایک سٹک ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، لیگیسیز چینج نہیں ہوتی. بہت عرصہ ہو گیا، 75 ایئرز ہو گئے، رویہ ایک ہی جیسا ہے. تو اس سٹک کو میرا خیال ہے تھوڑی سی حرمت دینے کی ضرورت ہے، کوئی عزت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا ایک پریسٹیجس آپ کو ایک چیز ہینڈ اوور کی جاتی ہے سمبولکلی، جس میں آپ کو ایک ایسی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے جس میں آپ نے اپنے رینک اینڈ فائل میں اپنے انسٹیٹیوشن میں ڈسپلن رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس سٹک کا استعمال اگر کہیں اور آپ کرنا شروع کر دیں اور سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی ان لمیٹڈ پاورز آ گئی ہیں ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، تو وہاں سے کام خراب ہوتا ہے. جنرل باجوہ کے جانے پہ جس قسم کے ٹرینڈز چلے سوشل میڈیا پہ اور جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ ان کے چہرے پہ بالکل واضح تھے. 2016 میں جب انہوں نے راحیل شریف سے کمانڈ سنبھالی تھی تو ہلکا سا میں آپ کو اس کا بریف دے دوں کہ ٹیررزم جو ہے وہ تقریباً کنٹرول میں آ چکی تھی کیونکہ آپریشن رد الفساد جاری تھا اور کسی حد تک ہم لوگ ایک کنٹرولنگ پوزیشن میں آ گئے تھے ٹیررسٹ سے ایز کمپیئر ٹو 2007 اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا. یوں کہنا چاہیے کہ جو کائنیٹک آپریشنز تھے اس سے ہم ٹرانزیشن میں جا رہے تھے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی طرف. اور کائنیٹک آپریشن یعنی کہ جو زمین پہ آپ ملٹری فورسز آپ کی لڑ رہی ہوتی ہیں، آپریشنز کر رہی ہوتی ہیں، جب اس میں کامیابی ہو جائے تو اس کے بعد ہی آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اتنی کامیابی آن گراؤنڈ حاصل ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر آپ انفارمیشن کی بیس پہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کرتے ہیں. سو یہ کمپیریٹیولی ان کو بہت بہتر ایٹماسفیئر ملا اگر اس کو ہم کمپیئر کریں جو جنرل راحیل کو ملا تھا فرام جنرل کیانی اور جو جنرل کیانی کو ملا تھا فرام جنرل مشرف. تو ایک بڑی لمبی وار آن ٹیرر تھی جس کو بڑی اچھے لیول پہ آ کے ٹیک آن کیا جنرل باجوہ نے. پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز ایز آلویز بٹر سویٹ تھے. سلالہ بھی ہوا تھا، وار آن ٹیرر میں بھی ان کو ہم سے شکایات تھیں کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، ہم ڈبل گیمز کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے کسی بھی سٹیج پہ یہ کہنا کہ فلاں ٹائم پہ پاکستان کے اور یو ایس کے ریلیشن شپس بہت اچھے تھے یہ غلط ہوگا بیکاز ہمارے اور ان کے ریلیشن شپس ہمیشہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایک الائے کا رول پلے کر دیتے ہیں بٹ وہ ہمارے اسٹریٹیجک الائے کبھی بھی نہیں رہے. سو ڈان لیکس بھی دیکھے جنرل باجوہ کے دور میں، ہم نے پاناما پیپرز بھی دیکھا اور ایز یوزول جب جنرل باجوہ آئے وہ اپنی ٹیم لے کے آئے. DGISI اپنا لگایا انہوں نے، DGISPR اپنا لگایا انہوں نے، اس کے علاوہ CGS اپنا لگایا. اور یہ کامن پریکٹس ہوتی ہے، ہر چیف اپنی ایک ٹیم سلیکٹ کرتا ہے جس پہ وہ زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے. گو کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ اتنا پروفیشنل ادارہ ہے تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے وٹنس کیا 2021 میں یو ایس ایویکویشن فرام افغانستان جس میں پاکستان نے بہت پیوٹل رول پلے کیا. اور ہم نے ملٹری ڈپلومیسی بھی دیکھی بہت زیادہ یو ایس کے ساتھ کہ جی بہت کیونکہ ہم ہیلپ فل رہے ہیں ان کی اس ایویکویشن میں تو مے بی ہمارے جو ٹرمز ہیں ان کے ساتھ وہ امپروائز کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہوئے. اور اگر وہ ہوئے ہوتے تو آج ہم اکنامکلی اتنے اسٹرینگولیٹڈ نہ بیٹھے ہوتے. اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے. اس کے بعد ہم نے تقریباً ایویکویشن یو ایس ایویکویشن کے بعد 60% اسپائک دیکھا دوبارہ ٹیررزم میں. یعنی وہی ٹیررزم جس کو ہم نے کنٹرول کر لیا تھا، ہم لوگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کی طرف چلے گئے تھے، اس میں ایک دم 60% انکریز آیا ہے جب امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے. فیکٹس اس حوالے سے اگر تھوڑے سے دیکھ لیں تو 60% اسپائک دیکھی ہم نے ان ٹیررزم ودن 11 months so far. یعنی کہ یو ایس ایویکویشن فرام افغانستان کے فوراً بعد ہم نے 60% انکریز دیکھی ہے ان ٹیررسٹ اٹیکس فرام افغانستان بائی TTP.
اس کے علاوہ تقریباً 132 ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 3 ماہ میں، اور اس میں سے 50 جو 132 میں سے 50 ٹیررسٹ اٹیک ہیں وہ صرف نومبر کے مہینے میں ہوئے ہیں. سو باجوہ صاحب کی جو کمانڈ کا دور تھا اس میں ٹیررزم تو وہ اس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جہاں تک ان کی فلسفی کی بات ہے، وہ کافی فلسفہ بیان کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے. ڈیموکریسی پہ بھی ان کا ایک خاص نیریٹو ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ بھی، یو ایس کے ساتھ بھی. کافی تھنکر قسم کے آدمی ہیں. وہ کہتے رہے ان کے خلاف ایک فالس نیریٹو بنایا گیا، اور اس کے باوجود آرمی نے بہت ریسٹرینٹ دکھایا ہے. اور یہ وہ عرب نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے اور ڈیفنس اینڈ ویٹرن ڈیز پہ بھی بات کر رہے تھے، اور مستقل کہہ رہے تھے ہم اے پولیٹیکل ہیں اور اے پولیٹیکل رہیں گے. ہی کنفیسڈ ان ہز انٹرویوز کہ کیونکہ آرمی ہمیشہ سے ایک ڈومیننٹ فورس رہی ہے پاکستان میں، اور اس کا ایک ہسٹورک رول رہا ہے پولیٹکس میں، اس لیے میں نے جو کچھ کیا وہ آرمی کو آنے والی مشکلات سے بچانے کے لیے ضروری سمجھا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر یہ آرمی کے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کیا باجوہ صاحب نے وہ اس لیے کیا، تو آج لوگ آرمی کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ اتنا ظلم آرمی کو بچانے کے لیے آرمی کو کس سے خطرہ تھا؟ آرمی میں کیا ہونے جا رہا تھا ہمیں نہیں معلوم. لیکن آج آپ جاتے ہوئے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا انسٹیٹیوشن کے لیے کیا، تو وہ انسٹیٹیوشن پاکستان کو سرو کرنے کے لیے ہے، پاکستان سے نیچے ہے، پاکستان سے اوپر نہیں ہے. ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ بٹوین پاکستان اینڈ این انسٹیٹیوشن؟ یہ اٹس سیلف ایک کویشچن ہے جس کا جواب کبھی نہیں مل سکے گا، کیونکہ اب وہ گمنامی میں چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل انٹالرنس کا ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے، اور ہم تو ایسی سوسائٹی چاہتے تھے جو بہت ٹالرنٹ ہو، ریشنل ہو، اور اٹ ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ آن دا بیسس آف پولیٹیکل اورینٹیشن، فیتھ، ایتھنیسٹی اور کریڈ. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے جہاں پہ کسی کے پولیٹیکل بلیفز کی وجہ سے، یا کسی کے مذہب کی وجہ سے، یا کسی کی ذات پات کی بنیاد پہ اس کے ساتھ کوئی فرق نہ کیا جائے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ نے خود ایک پارٹی کے اوپر اتنے ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، ان کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی ہیں اے پولیٹیکل ہونے کے باوجود. انپریسیڈنٹڈ ڈی جی آئی ایس آئی کا پریسر کرایا آپ نے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جتنی مشکل جاب آپ کی وجہ سے کی ہے، میرا خیال ہے وہ ساری عمر اس کے ٹراما سے نہیں نکل سکیں گے. تو آپ یہ جو لیکچر دے رہے تھے کہ ہمیں ایسی سوسائٹی چاہیے، وہ سوسائٹی آپ نے خراب کی. آلریڈی ایک ڈویسو سوسائٹی تھی، آپ نے اس میں پولیٹیکل انٹالرنس بھی ایڈ کی، جس کا بلیم ہم ہمیشہ پولیٹیشنز کو کرتے تھے. لیکن آپ کے جانے کے بعد اب اس میں آرمی کا نام بھی آئے گا، کیونکہ آپ نے سلیکٹ فیو لوگوں کے لیے عوام کے ساتھ کھڑی ہونے والی پارٹی، اور پارٹی کو بھی چھوڑ دیں، آپ نے جو عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے، کیونکہ عوام نے وہ بات اور وہ رائے نہیں مانی جو آپ رکھتے تھے، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ایک ایک ٹویٹ پہ آپ نے لوگوں کو اٹھایا، آپ نے ٹویٹس کو بھی پرسنل لیا. آپ کی انا اتنی بڑی تھی، اس ساری عوام سے بڑی آپ کی انا تھی. اعظم سواتی کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد جس طریقے سے شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اعظم سواتی تو ایک سمبل بن گئے ہیں، اس لیے کہ نہ صرف آپ نے ان کو اگلے ہی دن دوسری دفعہ اٹھایا، آپ نے ان کے خلاف پلانٹڈ انٹرویوز کرائے جس میں واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو خود بنائی ہے. آپ نے وکٹم بلیمنگ بھی کرائی، جو اگر ویسٹ ہوتا جہاں کی آپ مثالیں دیتے ہیں تو وکٹم بلیمنگ پہ آپ کی اتنی میڈیا بیشنگ ہوتی اور آپ کی اتنی ایک انسٹیٹیوشنل اسکروٹنی ہوتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ چینلز کے ذریعے آپ نے اپنا فالس نیریٹو پھیلایا. چینلز آپ کے سپوکس پرسن بنے رہے ہیں، سرٹن جرنلسٹ آپ کے سپوکس پرسن بنے رہے ہیں، چاہے وہ پرکس کے لیے بنے رہے ہیں یا پریولیج کے لیے یا خوف کے مارے، آئی ڈونٹ نو. لیکن آئی ایم پراؤڈ آف دوز پیپل جو آپ کے دور اقتدار میں بولتے رہے ہیں. ابھی تو بہت لوگ بولیں گے، لیکن میں خاص طور پہ ان لوگوں کو بہت سلوٹ کرتی ہوں جنہوں نے آپ کے اس ظلم کے دور میں بھی آواز مستقل بلند کی. رینک اینڈ فائل میں دراڑ اور سیڈیشن کے نام پہ آپ نے فاشزم پھیلایا. پاکستان آرمی کوئی اتنی عام آرمی نہیں ہے. اٹس ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ، موسٹ پروفیشنل آرمی ان دا ورلڈ. اور آپ نے جہاں دل کیا، ایک پارٹی کا بندہ کچھ کہہ رہا ہے تو آپ نے کہا رینک اینڈ فائل میں دراڑ پڑ گئی اور سیڈیشن ہو گئی اور وہ ٹریٹر ہو گیا. دوسری پارٹی وہی کچھ کہتی رہی ہے تو کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات تھے اور آپ کے بزنسز افیکٹڈ تھے ان کے ساتھ،
ایفیلیٹڈ تھے رادر، تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا. تو یہ جو سلیکٹڈ جسٹس آپ نے دکھائی ہے وہ بھی آپ کو کبھی نہ کبھی اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے جاتے جاتے کہا ہے کہ گمنامی کی زندگی میں جا رہے ہیں، تو یہ گمنامی کی زندگی سر آپ نے اپنے لیے خود چنی ہے. اگر آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے، صرف اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ہی پلے کر دیتے، تو یہ قوم آپ کو جس طرح رخصت کرتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور صرف کچھ سٹیٹسٹکس مزید میں آپ کے سامنے رکھ دوں. 26 FIRs آپ نے عمران خان کے اوپر کٹوائی ہیں اور مرڈر اٹیمپٹ اس کے علاوہ ہے. 16 FIRs اینڈ ٹارگیٹڈ کلنگ آف ارشد شریف. اور ہماری اسمارٹسٹ ISI جس پہ ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، وہ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکی اور یہ رپورٹ نہیں دے سکی کہ اس کو کس نے مارا. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، یا تو آپ لوگ انکوائری کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، یا آپ کے لیے ایک بندے کا مر جانا میٹر نہیں کرتا. لیکن ارشد شریف نے جتنی ڈیڈیکیٹڈ اپنی لائف، جرنلسٹک لائف آپ لوگوں کو دی، ملک کی سیکیورٹی پہ جیسے انہوں نے رپورٹنگ کی، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. اور یہ آنے والے جرنلسٹ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ کیا اٹ از ورتھ اٹ کہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اگر آپ کا اینڈ یہ ہونا ہے. فوج کے اندر اور فوج کے باہر آپ نے لوگوں سے ان کے روزگار چھینے، ان کو نوکریوں سے نکالا، آپ نے لوگوں کی پینشنز بند کیں، آپ نے ان کا بوڑھے ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو چینلز میں سے نکلوایا، جرنلسٹ کو آپ نے بے گھر کر دیا، آپ نے لوگوں کی سیلریز نکلوائیں، آپ نے ان کو پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، آپ نے ایک ایٹماسفیئر آف فیئر کریٹ کیا. اس کے علاوہ ڈیفنس سیکرٹری سے لے کے ہر امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر آپ نے یا اپنے رشتہ دار یا اپنے بہت قریبی جو آپ کو بہت اپیل کرتے تھے، جو آپ کی بات ماننے کو تیار تھے، وہ لوگ آپ نے اپوائنٹ کیے. نیب اور ایجنسیز کے ذریعے آپ نے لوگوں کو ہراس کرایا، عزت دار لوگوں پہ نیب سے کیسز کرائے. ہراسمنٹ میں آپ نے فیمیلز کو بھی نہیں بخشا، بوڑھے لوگوں کو بھی نہیں بخشا، کسی کی بیوی کو بھی نہیں بخشا، کسی کے چھوٹے بچے کو بھی نہیں بخشا. کیونکہ ہراسمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کے سامنے، کسی بچے کے سامنے اس کے باپ کو ماریں یا اس کا برا سلوک کریں اس کے ساتھ، یا اس کو اسٹرپ نیکڈ کریں. سو یہ ساری ہے سر آپ کی لیگیسی. اور اس لیگیسی کے بعد آپ کا گمنامی میں جانا تو نہیں بنتا. اگر کوئی صحیح ڈیموکریسی ہوتی تو آپ کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. میں صرف کورس کریکشن پہ اب آؤں گی. کورس کریکشن میں سر عاصم منیر، ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں. یہ اتنی لمبی جو میں نے اتنی ٹینشن والی ایک پوری لیگیسی بیان کی ہے جنرل باجوہ کی، سر دس از ناٹ واٹ وی وانٹ اینڈ دس از ناٹ واٹ وی ایکسپیکٹ فرام آور آرمی. ہم لوگ تو اپنی فوج کے ساتھ ہر جگہ یوں کھڑے رہے ہیں، جہاں ضرورت پڑی ہے ہم نے دشمن کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں منہ توڑ جواب دیا ہے. بٹ ہماری جانوں کی حفاظت اسٹیٹ کا کام ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت اسٹیٹ کا کام ہے. ہمیں اچھا ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا جس میں فیئر نہ ہو اور جس میں اپرچونیٹیز ہوں، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اور آپ لوگ اسٹیٹ کا حصہ ہیں، آپ لوگ اسٹیٹ نہیں ہیں. سو پلیز آپ کے ذریعے سے میں سمجھتی ہوں کہ ان آفیسرز کو جن کو بہت سکی کا سامنا کرنا پڑا ہے فوج میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، ان کو بھی ایک موقع ملے گا کہ اپنا امیج ریسٹور کر سکیں. اور یہ بہت کلیئر ہے، 2 سے 3 دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا اعظم سواتی کو ریمانڈ کنٹینیو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لوگوں کو ڈرانا بند کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. یہ سب کچھ بہت جلدی ٹیسٹ کر لیا جائے گا، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. سو وی ہیو ہائی ہوپس فرام یو. آل دا بیسٹ.